8-9 سال بعد میں اپنے گاؤں گئی تو مجھے لگا گاؤں بہت بدل چکا ہوگا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں بہت بدل چکی ہوں۔ گاؤں کی عورتوں نے مجھے کہا کہ اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو تو بھائی 9 سالوں میں میری گروتھ ہونی تھی نا، وہ آنٹیوں کی تو ہونے سے رہی۔ میں نے سوچا تھا گاؤں میں صبح سویرے اٹھ کر پہاڑوں میں سے سورج نکلنے کا منظر دیکھوں گی، لیکن میں جب اٹھی تو تب دھوپ پہلے سے ہی نکل چکی تھی اور سب میرے ہی اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ منہ دھو کر آئی تو مجھے دیکھ کر نانا ابو نے کہا کہ آج ناشتہ کائنات بنائے گی۔ نانا ابو نے یوٹیوب پر میری کوکنگ کی ویڈیوز دیکھی تھی اور ان کو لگا تھا کہ کائنات کو بہت مزے مزے کے کھانے بنانے آتے ہیں، حالانکہ وہ تو 4-5 سال پرانی بات تھی۔ اب میں ان کو کیسے بتاتی کہ میں تو پچھلے 3-4 سال سے کچن میں ہی نہیں گئی۔ میرے چہرے پہ حیرت دیکھ کر میرے نانا میری کیفیت سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ان شہر میں رہنے والے بچوں کی مثال شیور مرغی کی جیسی ہے۔ نانا ابو کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے ایک برائلر مرغی سے کمپیئر کیا ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا کہ اب تو میں ناشتہ بنا کر دکھاؤں گی۔ اب بات میری عزت پہ آ گئی تھی تو میری ماما نے بھی میرا ساتھ دیا، مجھے لکڑیوں پہ آگ بھی جلا دی اور دیگچی دھو کر اس پر گارا بھی لگا دیا۔ مجھے چائے بناتا دیکھ کر میری نانی نے کہا کہ میرے لیے انڈا بھی ابال دینا، تو میں نے ماما سے کہا کہ مجھے ساتھ والے چولہے میں بھی آگ جلا دیں۔ یہ بات سن کے میرے نانا ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہاں گیس نہیں لگی جو چولہا اتنی آسانی سے جل جائے۔ عورت ہی عورت کی دوست ہوتی ہے۔ میری نانی نے مجھ سے کہا کہ میں انڈے کو دھو کر چائے میں ڈال لوں، چائے ابلے گی تو انڈا بھی ابل جائے گا۔ میرے چائے بنانے کی خبر سن کے تو آس پڑوس کی عورتیں بھی جمع ہو گئی اور دیکھنے لگی کہ میں کیسے چائے بناتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح چیلنج تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن مجھ سے پورا نہ ہو پایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے دودھ ڈالنے کے بعد کیا ہوا، تو اس کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی۔ چائے ابل کر اوپر آنے لگی تو میں نے چولہا آہستہ کرنے کے لیے بٹن ڈھونڈا تو یاد آیا یہ تو لکڑیاں ہیں۔ اتنے میں ساری چائے ابل کر چولہے پہ گر گئی اور پیچھے بیٹھی آنٹیاں مجھ پہ خوب ہنسی اور میرا اورا مائنس ہو گیا۔